الرحیم چاروں اماموں میں آسان مسائل پر عمل کرنا. اگر چاروں امام صحیح ہیں تو ہر امام سے جو مسائل ہمیں آسان لگیں اس پر عمل کیوں نہیں کر سکتے؟ عاطف حسین سجاول سے. اس لیے نہیں کر سکتے کہ چاروں برحق ہیں، تو آپ اگر کسی کے آسان مسائل پر عمل کریں گے تو آپ نے جس امام کو چھوڑا ہے وہ بھی تو برحق ہے نا، اس کی رائے بھی تو برحق تھی. تو آپ نے صرف آسانی کی بیس پر مشکل رائے کو چھوڑ دیا، آسان رائے کو لے لیا. تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا. اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں کہ ولی کی اجازت کے بغیر امام شافعی کی نظر میں نکاح نہیں ہوتا. آپ نے کیا کیا اس مسئلے میں؟ امام شافعی کی رائے کو لیا، امام ابو حنیفہ کی رائے کو لیا آپ نے کہ جی وہ ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کر لیا آپ نے. کل کیا ہوگا؟ آپ نے ایک طلاق بائن دی. امام شافعی کے ہاں ایک طلاق بائن نہیں ہوتی، ایک طلاق رجعی ہی ہوتی ہے. یہاں آپ نے امام شافعی کی رائے کو لے لیا. تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ یعنی دین ایک کھلواڑ بن جائے گا. اور ویسے بھی ایک اجماع امت جو ہے نا، اجماع امت خود ایک شرعی حجت ہوتی ہے. تو اجماع امت سے یہ بات ثابت ہے کہ انسان اپنی محض آسانیوں کے لیے رائے تبدیل نہیں کر سکتا، محض سہولت کے لیے، آسانیوں کے لیے. ہاں کوئی اجتماعی مسئلہ ہو جس میں پوری قوم کا ایک حرج میں پڑنے کا اندیشہ ہو تو پھر علماء خود ہی ایسی شدید مجبوری میں گنجائش دیتے ہیں کہ بھئی آپ اس میں دوسرے فقہ پر عمل کر سکتے ہیں. تو اس سے خواہش نفسانیہ کا دروازہ کھلے گا. آپ اپنے ایک فقہ پر عمل کریں، اس ایک فقہ میں اگر آسانی آتی ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے، مشکل آتی ہے تو اس پہ بھی. اگر سب جگہ سے آسانیاں لے کے شروع کر دیا نا عمل، تو پریکٹیکلی یہ دین جو ہے نا بالکل ایک مذاق بن جائے گا، کھلواڑ بن جائے گا. عملی طور پر چلنا ممکن ہی نہیں رہے گا. یعنی اسلام ہی کی گویا آپ نے ایک چادر اپنے سر سے اتار کے پھینک دیا آپ نے، یہ حال ہو جائے گا. تو عملی طور پر یہ بالکل اس کے جواز کا فتویٰ نہیں دیا جا سکتا. تو اس لیے جب آپ ایک کو فالو کر رہے ہیں تو آپ اس کی آسانیوں کو بھی لیں، اس میں جو مشکل مسائل ہیں ان کو بھی آپ کو لینا پڑے گا. ایک صاحب تھے، وہ شافعی مسلک کے تھے. مجھے کہنے لگے کہ یار میں شافعی مذہب پہ عمل کرتا ہوں اور ہم جھینگا بھی کھاتے ہیں، کیکڑا بھی کھاتے ہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے بھئی، آپ ایک فقہ پر عمل کر رہے ہیں تو اگر ظاہر ہے آپ مجتہد تو نہیں ہیں، امام شافعی کی تحقیق پر عمل کر رہے ہیں. کہنے لگے کہ میں جو ہوں نا، لیکن میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، پھر آپ شافعی فقہ کو فالو کر رہے ہیں تو پھر پورا فالو کریں. امام شافعی کے ہاں صدقہ فطر میں آپ کو آٹا ہی دینا پڑے گا، پیسے دینا جائز نہیں. کہہ رہے نہیں، یہ میں اس میں نہیں مانتا امام شافعی کی رائے کو، میں اس میں پیسے ہی دوں گا میں، کیونکہ مجھے پیسے دینا آسان ہے. تو آپ دیکھیں اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اچھا وہ بھی یہی دلیل دے رہے تھے کہ کیا امام ابو حنیفہ ٹھیک نہیں ہے؟ تو اگر امام حنیفہ نے کہا ہے کہ صدقہ فطر میں پیسے بھی دے سکتے ہیں تو کیا امام حنیفہ ٹھیک نہیں ہے؟ تو میں نے کہا اگر امام حنیفہ ٹھیک ہے تو وہ دوسرے مسئلے میں بھی ٹھیک ہے، اور امام شافعی ٹھیک ہے تو وہ سارے مسئلوں میں ٹھیک ہے. تو آپ نے امام ابو حنیفہ کی جس رائے کو آپ چھوڑ رہے ہیں، جہاں آپ کو آسانی نظر آتی ہے، تو اس میں بھی تو آپ ایک صحیح رائے کو چھوڑ رہے ہیں نا. تو صحیح تو چاروں ہیں، چاہے وہ مشکل مسئلہ بیان کر رہے ہوں، آسانیاں دے رہے ہوں، یا آپ کو مشکلات میں ڈال رہے ہوں. جب آپ ایک رائے چھوڑ کے دوسری رائے کی طرف آ رہے ہیں تو جس رائے کو چھوڑ رہے ہیں وہ بھی تو عین اسلام ہے. تو اس لیے طریقہ یہی ہے، ہمیشہ سے رہا ہے کہ ایک فقہ کو فالو کریں، پھر اس میں اگر کوئی پریشانی ہے تو بھی اسی کو فالو کرنا ہے آپ نے. اس میں آسانی ہے تو بھی قیامت کے دن آپ کہہ سکیں گے کہ اللہ میں نے صرف آسانیوں کو فالو نہیں کیا، میرا مقصد تھا چاروں درست ہیں، تو میں نے جب ایک کا التزام کیا ہے تو اس میں نے اگر ایک آسان مسئلہ لیا تو اس فقہ کا مشکل مسئلہ بھی میں نے لیا ہے. تو اس طرح سے ایک اعتدال کی راہ پر انسان آتا ہے. اچھا یہ بھی ممکن نہیں ہے. اچھا یعنی میں اس پر ایک سوال کرتا ہوں، لوگ یہ کیوں نہیں کہتے کہ ہم احتیاطاً ہر مسلک میں جو مشکل مسئلہ ہوگا اس پر عمل کریں گے احتیاط پر؟ تو ظاہر ہے بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا پھر دین. ہر مسلک میں آپ احتیاط کے پہلو پر اگر عمل کرنا شروع کر دیں کہ شافعی مسلک میں احتیاط اس میں، اور فلانے میں احتیاط اس میں، اور مالکیہ میں احتیاط اس میں، تو احتیاطوں کا مجموعہ آپ بن جاؤ گے تو بھی ایک ٹینشن میں آؤ گے. تو اعتدال والی رائے یہی ہے کہ ایک فقہ کو فالو کریں، پھر اگر اس میں کوئی آسان بات ہے تو وہ اس کو بھی فالو کریں، اس میں کوئی مشکل ہے تو اس کو بھی فالو کریں. کیونکہ ہر مسلک میں کچھ چیزیں مشکل ہیں، کچھ آسان ہیں، دوسرے میں کچھ اور مشکل ہے، کچھ اور آسان ہے. اس سے ایک بیلنس ہوتا ہے، ایک اعتدال والی رائے قائم ہو جاتی ہے. ہمیشہ سے اسی پر عمل ہو رہا ہے اور علماء کرام اسی پہ فتویٰ دیتے ہیں، اسی کے جواز پر.